کو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، کہہ رہے ہیں نہیں نہیں۔ تھوڑا سا جب حواس بحال ہوئے تو کہا کہ آپ کو ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں، کہہ رہے ہیں میرے تصورات میں اس وقت شیطان مجھ پر حاوی تھا، جو تم مجھے لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے وہ مجھے کہہ رہا تھا یہودی ہو کر مر، یہودی مذہب بڑا بہترین ہے، تیری آخرت کی کامیابی۔ سب سے خطرناک لمحہ آتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کے اندر تعبیر فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں محیا اور ممات کے، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ موت کا فتنہ خطرناک ہے۔ موت کے اندر ایک کیفیت نزا کی ہوتی ہے جو آپ نے اوپر سماعت فرمائی تھی، ایک کیفیت ان ملک الموت، اور وہ اس سے پہلے جب تک میرے اختیارات باقی ہیں نا، حواس ہیں، اس وقت شیطان کا حملہ بڑا شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ شیطان حضر احدکم فی کل شیء من شأنہ، تمہارے ہر معاملے میں یہ تمہارے لیے روڑے اٹکانے کے لیے آتا ہے۔ خاص طور پر مرتے وقت ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی اہل علم نے اس کیفیات کو کئی اہل علم سے ذکر کیا ہے کہ مرتے وقت اس کا شیطان کا حملہ سب سے زیادہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، اور اس وقت انسان انتہائی کمزور ہوتا ہے، تکلیف جسمانی، نفسیاتی، گھبراہٹ، اور اگر آپ کے اعمال صالحہ اور ایمان اور یقین ساتھ نہیں ہے، بہہ گئے انسان شیطان کے ہتھیار۔ کئی اہل علم کے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے بتانے کا، کہ یہ جو اس کیفیت کے اندر شیطان کا حملہ سب سے، یہ جو قرین ہے یہ سب سے زیادہ تیز حملہ آور اس کیفیت میں ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنائیے کہ جب شیطان کا حملہ اس مرتے وقت ہو نا، جیسے امام احمد کے بارے میں آتا ہے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر اسی موقع پر اپنے اساتذہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ مرتے وقت ان کے استاد کے سامنے اسی کی طرح کی ایک کیفیت بے ہوشی کا عالم ہوا، ان کو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، کہہ رہے ہیں نہیں نہیں۔ تھوڑا سا جب حواس بحال ہوئے تو کہا کہ آپ کو ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں، کہہ رہے ہیں میرے تصورات میں اس وقت شیطان مجھ پر حاوی تھا، جو تم مجھے لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے وہ مجھے کہہ رہا تھا یہودی ہو کر مر، یہودی مذہب بڑا بہترین ہے، تیری آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اب میں کیا کروں؟ اور جسمانی کیفیت اور اذیت امام احمد کے بارے میں آتا ہے، ان کے بیٹے نے خود نقل کیا ہے کہ وہ جب اپنی نزع کے عالم میں تھے تو ان کی بھی یہی کیفیت تھی، میں نے دیکھا وہ شدت تکلیف میں بھی ہے اور ان کا سر نفی میں ہل رہا ہے، جیسے کسی سے کچھ منع کر رہے ہیں، کسی کو ہوش آیا، میں نے پوچھا کیا خیریت؟ کہنے لگے شیطان اس وقت میرے پاس آیا تھا، آخری اس نے اپنا ہتھیار، اس کی چال دیکھے نا، نہ یہودی بن، نہ عیسائی بن، نہ مشرک بن، کچھ نہیں، وہ آگے غرور اور عجب میں مبتلا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا احمد تو میرے ہاتھ سے بچ نکلا، میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو کامیاب ہو گیا۔ کہا یہ اس کا وہ آخری ہتھیار تھا کہ کسی طریقے سے مجھے اس میں پھنسا لے کہ میں اپنے اوپر اترانا شروع کر دوں کہ احمد واقعتاً شیطان سے بچ گیا، احمد کی تو جان چھوٹ گئی شیطان سے۔ وہ آخری ہتھیار تھا، میں اس کو منع یوں کر رہا تھا، وہ اس شدت کے اندر آ کے جب حملہ ہو رہا تھا، منع یہ کر رہا تھا کہ ابھی بھی نہیں بچا، ابھی بھی جب تک یہ روح جسم کے اندر باقی ہے تیرے سے بچنا ناممکن ہے، وہ جس کو اللہ بچا لے وہ الگ بات ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نزع کی اور آخری عالم کی، اور اس وقت شیطان کا حملہ انتہائی شدت کے ساتھ تیز ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ کی توفیق اور مدد انسان کے ساتھ ہونی چاہیے، جو اس کے اعمال صالحہ اس کا ساتھ بن کے اس وقت ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔